ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، کچھ وہ ہیں جو ہجرت کے بعد ایمان لائے۔ ہم تو حضور کے سارے صحابہ کو جنت دینے کا وعدہ کرتے ہیں، چاہے پہلے ایمان لائے ہوں یا بعد میں ایمان لائے ہوں، البتہ مراتب کا فرق رہے گا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، دین کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں ان کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور بیٹھ کر تنہائی میں عبادت کرنے میں خالی وہ رتبہ اور وہ مرتبہ نہیں، جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرنے کا بھی مزہ ہے اور اس کا مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ ساری کائنات میں سب سے افضل رتبہ آپ کا رکھا، اور سراپا آپ کو رحمت اور باعث خیر و برکت بنایا۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے بہت عظیم المرتبہ اور بڑا شان والا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا اگر کسی نے بھی اپنی غلط باتوں کا میرے صحابہ کو نشانہ بنایا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے بھی پیچھے چل پڑو گے ہدایت پالو۔ تو جیسے ستاروں کی روشنی میں تم جنگلوں میں سفر کرتے ہو اور اس کے اجالے سے راستہ مل جاتا ہے تمہیں، ایسے ہی تم جو دین کا سفر اختیار کرو گے، اگر ہمارے صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر چلو گے تو منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے صحابہ کے لیے ڈھال اور حفاظت ہوں، جب تک میں رہوں گا میرے صحابہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو پھر میرے صحابہ کے سامنے وہ فتنے اور فسادات کی باتیں آنے لگیں گی جو ان سے وعدہ کیا گیا۔ اور فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے ڈھال اور حفاظت کا ذریعہ ہیں، جب تک میرے صحابہ رہیں گے اس وقت تک میری امت پر آنچ آنے والی نہیں ہے، اور جب صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر امت کے سامنے وہ فتنے اور پریشانیوں کی صورتیں آئیں گی جو ان سے وعدہ کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت یہ حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معجزات ظاہر ہوئے، اور آپ کے صحابہ سے آپ کی صحبت کی برکت سے کرامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر، یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی، بات چیت میں کافی دیر ہو گئی، بہت اندھیری رات تھی۔ کافی رات گزرنے کے بعد جب یہ دونوں حضرات ادھر سے واپس ہوئے تو راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ دونوں کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں تھیں، اچانک ایک صحابی کی لاٹھی روشن ہو گئی اور اس کی روشنی میں چلنے لگے دونوں حضرات۔ چلتے چلتے اب ایک جگہ وہ آئی جہاں
ایک طرف کو ایک صحابی کو جانا تھا، دوسرے طرف کو دوسرے، وہاں سے راستہ بدل رہا تھا دونوں کا، تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ دوسرے صحابی کی بھی لاٹھی روشن ہو گئی اور ان لاٹھیوں کی روشنی میں اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ روشنی کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ وہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ احد کی تیاری ہو گئی اور میدان میں ہم لوگ پہنچ گئے تو رات میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، صبح ہوتے ہی لڑائی شروع ہونا تھی وہاں پر میدان میں۔ تو رات کو کہتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، بیٹے کل کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان احد میں شہید ہوں گے ان میں سب سے پہلا شہید ہونے والا میں ہوں گا، اور فرمایا جب میری شہادت ہو جائے تو میرے اوپر جو لوگوں کے قرضے ہیں وہ تم ادا کر دینا، اور جو تمہاری بہنیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرماتے ہیں جب صبح کو جنگ ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد شہید ہوئے۔ تو یہ محدثین کرام نے یہ حدیث صحابہ کی کرامتوں میں بیان فرمائی ہے کہ یہ ان کی کرامت تھی کہ انہیں میدان جنگ کا منظر وہاں سے نظر آ رہا تھا اور اللہ نے یہ دکھا دیا کہ سب سے پہلے تمہاری وہاں پر شہادت ہوگی۔ کوئی جان بوجھ کر اپنی گردن تھوڑی دشمن کے سامنے پیش کرنا تھی، چاہتے تو آپ دیر تک لڑ بھی سکتے تھے اور بہت سارے صحابہ آپ سے پہلے شہید ہو جاتے، مگر اللہ نے یہ دکھا دیا کہ سب سے پہلے شہادت آپ کی ہونا ہے۔ تو یہ نظارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے دیکھنے کو ملتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ جو غریب صحابہ مدینہ کے قریب صفہ چبوترے پر رہا کرتے تھے، دیکھا ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی ان میں سے کوئی 2 کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کوئی 3 کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جو تمہارے گھر کھانا ہے اس میں اللہ خیر و برکت پیدا کرے گا، تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا، ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ فرمایا اگر ایک کے پاس ایک آدمی کا کھانا ہوگا تو وہ 3 کو کافی ہو جائے گا، اور فرمایا 3 کا کھانا ہوگا تو 5 کو کافی ہو جائے گا، انہیں اپنے ساتھ بھی لے جاؤ۔ لوگ 1-1 2-2 ان اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے کھانا کھلانے کے لیے۔ 3 لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے گئے اور 10 آدمیوں کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے۔ اور یہ ہمارے لیے نمونہ پیش فرما دیا کہ صرف دوسروں کو اچھے کام کی ترغیب دینا کافی نہیں ہے، عمل کر کے بھی دکھانا ہے کہ بھائی دوسرے بھی عمل کریں، تو ترغیب دینے والے بھی اگر استطاعت رکھتے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ چنانچہ گھر مہمانوں کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا، سمجھے کہ بیوی کھانا وغیرہ تیار کر کے کھلا دیں گی مہمانوں کو۔ مغرب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا، ساتھ میں حضرت ابوبکر کو بھی بٹھا دیا، انہوں نے بھی کھانا کھا لیا۔ عشاء کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ عشاء کے بعد آئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضور کے گھر آ گئے حضرت ابوبکر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر حضور کو کھانا کھلوایا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی کچھ دیر تک گفتگو میں مشغول رہے۔ کچھ رات کا حصہ جب گزر گیا تو اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ جب گھر آئے تو ان کی بیوی کہنے لگی، آپ مہمانوں کو گھر چھوڑ کر کہاں تشریف لے گئے تھے؟ اتنی دیر لگا دی آپ نے۔ کہا کیوں، تو نے ابھی تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ کہا یہ مہمان تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ابوبکر نہیں آ جائیں گے ہم جب تک کھانا نہیں کھائیں گے، لہذا یوں کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا۔ تو حضرت ابوبکر کو اس بات پہ غصہ آ گیا، میرے مہمان اب تک بھوکے، کہنے لگے خدا کی قسم میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو بیوی کہنے لگی خدا کی قسم میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو مہمان کہنے لگے خدا کی قسم ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ جب غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ارے بھائی یہ شیطان کا اثر تھا، لاحول پڑھو، چلو کھانا کھانے بیٹھو بھائی سب لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی غلط بات کی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے، مگر غلط بات پہ عمل نہ کرے، اچھے کام کرنے کی کوشش کرے۔
تو وہ غلط بات کی قسم تھی اس لیے توڑ دی، اس کا کفارہ دے دیں گے۔ لاؤ اچھا کام کر لیا جائے، ہم نے تو کھانا کھا لیا حضور کے یہاں، یہ رات بھر مہمان بھوکے رہیں گے، ان کی خاطر قسم توڑ دی جائے۔ تو فوراً ابو بکر نے قسم توڑ دی۔ اللہ کو وہ قسم توڑنا اتنا پسند آیا، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کی بیوی یہ دیکھ رہی تھی کہ مہمان یا ہم جب ایک لقمہ اٹھاتے تھے جہاں سے، اس سے بڑا لقمہ وہاں پر موجود ہو جاتا تھا۔ فرماتے جب ہم نے کھانا کھا لیا تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ جس وقت کھانا رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا بعد میں اٹھایا تو اس وقت زیادہ تھا۔ یہ خیر و برکت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ میں بھی آئی۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی، ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیوی سے فرمایا، دیکھ رہی ہو کیا ہو رہا ہے یہ؟ کہا ہاں میں دیکھ رہی ہوں، آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسا نظارہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ برکت والا کھانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، تو حضور نے فرمایا بھائی یہ برکتی کھانا تو ہم بھی کھائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا۔ تو یہ خیر و برکت سلسلہ بسلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر صحابہ میں آئی، اور یہ قیامت تک رکنے والا نہیں ہے معاملہ، آپ سے سلسلہ بسلسلہ اولیاء اللہ کے اندر آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ برکتوں والا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ ان بابرکتی لوگوں کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی صحبت سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مقبول بندوں کو پہچان کر ان کی صحبت میں وقت گزارنے کی کچھ توفیق عطا فرما، ان کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے عقائد کو درست فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، نیک نیتی کی توفیق عطا فرما، ہمارے روحانی اور خاندانی تمام رشتے آپس میں برقرار رکھ، شیطان کے وسوسے سے، نفس کی شرارت سے، بدگمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اور سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، خاص طور سے ہم سب حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، کل عالم کے مسلمانوں کو مولا دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔